ہاں آپ ابو بکر و عمر کے اور عثمان کے ایمان پہ شک کرتے ہو، تو یہ کربلا نہیں، کے شک نہیں، 72 شہداء شک نہیں میں کرتے بھائی، ہم شک نہیں کرتے، ہمیں ان یقین ہے۔ تین کا بھی نام ہے، حضرت علی کے تو بیٹے تھے، آپ وہ بولتے ہو شک ایمان کے نہیں اندر ہی کرتے، نہیں ہے۔ یقین ہے ہمیں۔ یقین ہے تو آپ کس یقین سے کہتے ہو؟ حضرت علی نے کیسے رکھا ان کا نام؟ تو آپ کے علماء ادھر آتے ہیں نا، آپ کے علماء ادھر آتے ہیں کہ ان کا اسلام ثابت کرو، آپ مناظرے دیکھ لینا، ہم بھی مطلب علماء تو کے اب ساتھ یقین کی دیکھنا بات، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ہم ان کی ایمان پہ شک نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے کہ ہاں تو آپ ان کو وہ مسلمان ہی اسلام کے مانتے ہو دائرے نا؟ سے خارج تھے، شک ہی نہیں ہے، یقین ہے۔ ماشاء اللہ، اور ایمان کی ماشاء بات نہیں اللہ، ہو رہی، تو اصل ثابت کرو اسلام کی حضرت بات ہو علی نے رہی نام کیوں ہے۔ رکھا؟ تو حضرت ان علی کے نے نام پہ نہیں بادشاہ آپ رکھا کی نا، شریعت آپ کتابوں میں وہ موجود ہے حدیث بھائی۔ دکھائیں، دیکھیں میرے بھائی، یہ آپ کے علماء کی ہاں پہلی بات ہے کہ میرے بھائی اچھی طرح سے یہ سن لیں کہ ابو بکر نام نہیں ہوتا، ابو بکر کنیا ہوتا ہے، کنیا ہوتا ہے۔ ابو بکر ابن اچھا قحافہ آپ کا جو پہلا خلیفہ ہے، اس کا نام بھی ابو بکر نہیں تھا، اس کا نام عتیق تھا، عتیق، ٹھیک ہے نا؟ عمر نام ہے، اچھا، عثمان بھی نام ہے، چلو ایک حدیث عثمان، نہیں ہے۔ ہاں، عثمان ابن کیا؟ عفان ہے، عثمان ابن عفان عثمان کا نام ہے، ابو بکر نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک حدیث بھی نہیں ہاں ہے ہاں، شیعہ کتب میں یا مخالفین کے کتب میں، سن رہے نا حمزہ صاحب، اچھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، ان تین خلفاء کے وجہ سے ان کے نام پہ رکھا ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ چلو ان کا صحیح ہے جو صحیح بڑا ان کا ایک ہے۔ آپ بیٹا یہ ہے، مان دو ان کہ کا نام جو رکھا ہے؟ کنیا ابو بکر ہے، سن لو نا بھائی ایک منٹ، یہ ہاں تو اب سن لو اچھی طرح سے، ایک بیٹے کا نام کنیا جو ابو بکر ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ۔ جو بیٹا، جس بیٹے کے نام عمر کہا جاتا ہے، بہت سارے کتب میں ملتا ہے، اس کا نام عمر تھا، عمر تھا یا عمر تھا، بہرحال ایک بیٹے کا نام ابو بکر نہیں ہے، عبداللہ ہے، کنیا ابو بکر ہے، لوگ کنیا دیتے ہیں، خود شخص کو کنیا نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ خود اپنے بیٹے کو کوئی، بہت سارے لوگ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی، رشتہ دار وغیرہ یہ آپ کو کنیا دیتے ہیں کہ فلانے کے ابا، فلانے کے ابا۔ تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ابو بکر ابن قحافہ کی وجہ سے ان کا کنیا ابو بکر پڑا ہے، ہو سکتا ہے ان کا اپنے بیٹے کا نام بکر ہو، لوگوں نے ابو بکر بولا، یا کسی اور وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ جس بیٹے کا نام عمر یا عمر ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے ان کا نام عمر رکھا ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے عمر نام کے لوگ تھے، بہت سارے نام صحابہ عمر نام کے تھے۔ اگر ایک حدیث ہوتی نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر بن الخطاب کی محبت میں، اس کی وجہ سے، اس سے پیار، اس کے احترام میں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، تو بات آپ کی صحیح تھی۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس بیٹے کا نام خود علی علیہ السلام نے رکھا، ہو سکتا ہے اس بیٹے کا نام ماں نے رکھا ہو، ماموں نے رکھا ہو، کسی اور رشتہ دار نے رکھا ہو، اور عمر بن الخطاب کی وجہ سے کس نے بولا کہ رکھا ہے؟ اس زمانے میں بہت سارے عمر نام کے صحابہ تھے، کتاب استیعاب ابن عبد البر میں آپ جائیں، بہت سارے صحابہ ہیں جن کا نام عمر ہے۔ اور جس بیٹے کا نام عثمان تھا، وہ تو حدیث میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان اپنے بھائی عثمان ابن مظعون کی محبت میں رکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک نہایت ہی ایک ضعیف استدلال ہے کہ آپ کے مولوی حضرات اب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹے کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پہ رکھے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ ابو بکر نام نہیں ہے، کنیا، بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جس بیٹے کے نام عمر بتایا جاتا ہے، وہ اس عمر بھی بتایا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں کہ اس کا نام عمر تھا، چلیں مان بھی لینا عمر تھا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ عمر بن الخطاب کی وجہ سے رکھا ہے۔ جس بیٹے کا نام عثمان تھا، خود وہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا تھا۔ سمجھ گئے نا حمزہ صاحب؟ ہاں بولے بولے، سمجھ گئے حمزہ؟ نہیں سمجھے؟ جواب سمجھ میں ہاں آئی ہے؟ سمجھ گیا، میں یہ بول رہا ہوں۔ اچھا تو آپ کو کے اگر دیکھو، حدیث جب سے سمجھ گئے نا، جب سمجھ گئے، سن لو پھر، آپ کے مولوی حضرات آپ کے ساتھ فراڈ کرتے نہیں کرتے؟ بات کرنے کا وہ آپ کے کیا چیز؟ مولوی حضرات آپ کو دھوکہ دیتے نہیں دیتے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے تینوں بیٹے کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پہ ابو بکر، عمر، عثمان رکھا ہے؟ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابھی ہماری بھی بات سنو، چت کونا بے تو سین خراب ہو۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا، میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا، میں نے ابھی آپ سے سوال کیا، اس کا جواب دے دو۔ کیا سوال؟ ابھی سن ہی نہیں رہتے نا، تیسری دفعہ کے لیے سوال دہرا رہا ہوں کیونکہ سن ہی نہیں رہے، اب اچھی طرح سے سن لو۔ دیکھو، جب کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ شیعہ نہ مخالفین کے کتب میں، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث کی محبت میں رکھا ہے، بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ جس کا نام عثمان رکھا ہے، عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا ہے۔ ابو بکر تو نام ہی نہیں تھا، عبداللہ نام تھا بیٹے کا،
اور خود علی علیہ السلام نے کنیت دیا اور یہ کسی حدیث میں موجود ہے، اور کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام عمر انہوں نے عمر بن الخطاب کے نام پہ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کے مولوی حضرات اتنے سالوں سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ کہ جب کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے عثمان کے نام پہ رکھا ہے، آپ لوگوں کو یہی یقین دلایا کہ ان کے نام پہ رکھا ہے، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال کا جواب دے دو، اور نہیں سمجھ آیا اس کو۔ چلو اگر وہ آپ کو بالفرض اگر حدیث میں نہیں ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو حدیث سے اگر ابو بکر کے ایمان پہ حدیث سے لے کے آتا وہ بھی نہیں مانتے ہو، بخاری کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو نا، نہ مسلم کو مانتے ہو، اب اس سوال کیا سے مطلب آپ مانتے اس کے اوپر، یہ سوال بھی اس کے اوپر سے چلا گیا جی، 3-4 دفعہ دوہرایا۔ اب بھائی کیا بولنا چاہ رہا اور دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ، نہیں ہوا دھوکہ آپ کے مولویوں نے؟ دھوکہ ہوا ہے متخور، کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ چلیں دھوکہ نہیں ہوا اس کے ساتھ، چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے عالم کو لے کے آؤ نا، مولوی صاحب آپ کے کہاں ہیں؟ تمہارا لیول ہے عالموں والا، تمہارا لیول ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔